کشمیر ہوں میں شہر پاکستان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ کافی گمبھیر جو ہے وہ صورت اختیار کرتی جا رہی ہے, اور اس کے اندر اگر ہم خاص طور پہ یہ دیکھیں پچھلے کچھ ماہ کے اندر کچھ پیٹرنز ہیں جو فالو ہو رہے ہیں, اور اس پیٹرن کا ڈائریکٹ جو افیکٹ ہی ہے وہ ایز یوزول وہ کشمیری بن رہے ہیں. یعنی اگر ہم اس پیٹرن کے حوالے سے بات کریں کہ جی کشمیریوں کے ساتھ جو انہوں نے 370 اور 35A کے خاتمے کے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ جی کشمیر کو بالخصوص جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کے اندر بہت بڑا شیئر ملے گا, یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی, اور انویسٹمنٹ کے نتیجے میں یہاں پہ جابس کی جو کریشن ہوگی اس کے ڈائریکٹ جو بینیفیشریز ہوں گے وہ کشمیری ہی ہوں گے, مقبوضہ علاقے میں رہنے والے. اس چیز کو, اس آئیڈیا کو انہوں نے بیچنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنے وہاں پہ سٹوجز لگائے, ان سٹوجز نے بھی یہ بات کہنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف ہوٹلز کے اندر ساری سیکیورٹی کے حصار میں کچھ انویسٹمنٹ کی کانفرنسز بھی انہوں نے اس کا انعقاد کرنے کی کوشش کی, اور ایک میسیج یا آپٹکس یہ کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ جناب مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے تو بہت زبردست ہونے والی ہے, اور وہاں پہ ترقیاتی کاموں کا جو ہے وہ جال بچھائے جانے والا ہے, وہاں پہ انویسٹر جو ہے وہ آنے کو بیتاب ہے, تیار ہے, وہ پیسے ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے. لیکن جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینے کے اندر انہوں نے ڈیلیبریٹلی لوگوں کو ان کی لسٹ مرتب کی, انہیں ان کی جو سرکاری نوکریاں ہیں مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری ہیں, انہیں جو اساتذہ کی نوکریاں ہیں, کوئی مختلف محکموں میں کام کرنے والے لوگ ہیں, انہیں بہانے بنا کر کہ آپ کا فلانا رشتہ دار جو ہے وہ تحریک آزادی کی جو اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہے, اس صورت میں وابستہ ہے, تو اس لیے آپ کو ہم نوکری سے برخاست کرتے ہیں, یا آپ جو ہے OGW کے طور پہ یعنی اوور دا گراؤنڈ ورکر کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں, یا اس کے فیسیلیٹیٹر رہے ہیں. تو مختلف صورتوں میں جہاں کہیں ان کو موقع ملا, اور اس میں جو سب میں اگر آپ کامن بات دیکھیں, ایک تو وہ کشمیری ہے, یعنی وہ اس کا تعلق اس کے آباء و اجداد مقبوضہ کشمیر سے ہی ان کا تعلق ہے. دوسری بات وہ مسلمان ہے, یعنی کسی ہندو کو, کسی ڈوگرے کو, کسی اور ریلیجن کے شخص کو, کشمیر میں تو مختلف ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں, تو اس کا تعلق صرف مسلمان مذہب سے ہے. اور بنیادی جو تیسری جو چیز ہے, تیسرا جو کامن گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مین کشمیر کی جو ویلی ہے, جو سری نگر کا علاقہ ہے, یہ جہاں پہ یہ تحریک اپنے زوروں پر ہے, اس کا تعلق ان علاقوں میں سے کسی ایک علاقے سے ہے. تو یہ جو ٹرینڈ یا پیٹرن ہے پچھلے کچھ عرصے سے یہ بڑا زور پکڑتا جا رہا ہے. دوسری طرف اگر کشمیر کی معیشت کے حوالے سے بات کریں تو روزگار کے مواقع بالکل ختم ہو چکے ہیں. کشمیریوں کو مجبوراً جو ہے مزدوریوں کے لیے دوسرے علاقوں میں, ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں جانا پڑتا ہے. وہاں پہ جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. آج کے اس پروگرام میں مقبوضہ کشمیر میں جو معیشت کا اس کا تباہ کن حال ہے اس کا ذکر کریں گے, اور خاص طور پہ یہ جو اسکیم آف تھنگس لے کر آئی جا رہی ہے جس کے تحت جو ملازمین ہیں ان ملازمین کی جگہ پھر کن لوگوں کو لایا جا رہا ہے, اس پر بھی آج بات کریں گے. آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے حسن بنا صاحب نے, سینئر حریت رہنما بھی ہیں اور کشمیر کے حوالے سے بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور بڑا اچھا لکھتے و بولتے بھی ہیں. خواجہ متین صاحب, آپ سینئر صحافی ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. خواجہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ٹو اسٹارٹ ود حسن بنا صاحب, آپ یہ فرمائیے گا جو ابھی صورتحال ہے, جو ہم نے پیٹرن پورا چیزوں کا دیکھا ہے پچھلے کوئی تقریباً 1.5 سے 2 سال کے اندر, کشمیریوں کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑ رہے ہیں, اور ان کی جگہ جن لوگوں کو لایا جا رہا ہے وہ ہندوستان کے سے لا کے یہاں پہ آباد کیا جا رہا ہے, یہ کتنی تشویش ہے بطور کشمیری آپ کو اس کے اوپر؟ شکریہ یاسر صاحب. دیکھیے, بھارت ایک طرف سے صبح دوپہر شام پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ان کا اٹوٹ انگ ہے, لیکن دوسری طرف اس نے کشمیر اور کشمیریوں کے انگ پر کاری ضرب لگا دیے ہیں. آپ نے معیشت کی بات کی, وہاں پہ 3 بڑی مین انڈسٹریز تھی جن سے انکم آتا تھا کشمیریوں کے لیے, وہ تینوں انڈسٹریز اس نے تباہ کر دی. ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں ان میں. اس کے بعد وہاں جو ہمارے ملازمین ہیں, جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی فرمایا کہ ان کا اب اگلا نشانہ جو ہے وہ ملازمین ہے, کشمیری ملازمین. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں یعنی پچھلے کچھ 5-6 مہینے کے دوران انہوں نے اس میں تیزی لائی, یعنی معمولی شک کی بنیاد پہ وہ پکڑ کے لاتے ہیں بندے کو
ان کا لسٹ بناتے ہیں اور پھر ان کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے نوکریوں سے. ٹھیک ہے. کشمیر یونیورسٹی کے بھی ایک انہوں نے پروفیسر کیمسٹری کے پروفیسر ہیں وہ, ٹھیک ہے, الطاف پنڈت صاحب, بہت زبردست رائٹر بھی ہیں وہ, ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور ٹرمینیٹ کر دیا. اسی طرح ایک اور نام ہے وہاں پہ, پی ایچ ڈی اسکالر تھے وہ اعلیٰ صاحب, وہ بھی کشمیر یونیورسٹی سے منسلک تھے. ان کا ایک قصور ہے کہ وہ فاروق رحمانی صاحب جو بہت بڑے لیڈر ہے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے, اسی طرح فضل الحق قریشی صاحب جو اگین ایک بہت بڑا نام ہے اس تحریک کے اندر, ان کے ساتھ ان کا رشتہ ہے. اوکے. تو اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. کیا بہانہ کیا بنایا کہ اس نے 10 سال پہلے ایک کالم لکھا تھا, ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں بغاوت کی بو آ رہی تھی ہندوستان کے خلاف. اس کو انہوں نے نہ صرف یونیورسٹی سے نکال دیا بلکہ اس کو پکڑ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو ساری صورتحال ہے نا, اس سے بہت سخت قسم کی تشویش پائی جا رہی ہے کشمیر کے اندر. لیکن بدقسمتی یہ ہے چونکہ وہاں ملٹری ریپریشن ہے اور پھر ان پریسیڈنٹڈ جو کمیونیکیشن بلاکیڈ ہے, یعنی بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, پھر اوپر سے سرویلنس ہے. یعنی وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جس طرح کی بربریت اور وحشت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے, وہ باہر آنے نہیں دیتے ہیں وہ. بالکل ٹھیک ہے. خواجہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. وہاں پہ جو سال ہے 4 ملین سے زائد ڈومیسائلز ایشو کیے گئے ہیں اور میکسیمم وہ لوگ ہیں جنہیں بھرتی کیا جا رہا ہے, انہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر سے ہی ان خالی سیٹوں کے اوپر بھرتی نہیں کیا جا رہا بلکہ ان لوگوں کو باہر سے لے کر آیا جا رہا ہے. جو ڈیموگرافک چینج کی ہم اکثر اس پروگرام میں بات کرتے ہیں, ڈرم بیٹ کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ہندوستان ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ڈیموگرافک چینج کر رہا ہے. اب ظاہری سی بات جس کو لے کر آئے گا اس کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کرنے ہیں, پھر جو کشمیری آلریڈی وہاں پہ کام کر رہے ہیں انہیں بھی اس روزگار سے محروم کرنا ہے. اس پیٹرن کو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے؟ آپ کی جو ریسرچ ہے آپ اسے انڈورس کرتے ہیں جو پیٹرن ہو رہا ہے؟ جی یاسر صاحب, بھارت جو ہے جب سے یہ بالخصوص یہ جو فاشسٹ رجیم ہے جس کا مودی نمائندہ ہے, جب سے یہ آیا ہے یہ پے در پہ اقدامات کرتے جا رہے ہیں. پہلے کشمیریوں سے حق حکمرانی چھینا انہوں نے. ہم بات کرتے تھے جو پرو انڈین وہاں پولیٹیشین ہیں, کشمیری ہیں وہ بھی, تو ان کو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ آپ کا بھی دشمن ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ ہماری بات پر دھیان نہیں دیتے تھے. اب جب ان کو بھی انہوں نے حق اقتدار سے محروم کر دیا, کشمیر کی شناخت ہی ختم کر دی, اس کا پرچم ہی ختم کر دیا, تو پھر وہ ان کو عقل آئی, انہوں نے بھی پھر بھارت کے خلاف بیانات دیے, وہ بھی نظر بند ہوئے, ان کو بھی انہوں نے پکڑ لیا, تو پھر وہ بھی بولنا شروع ہو گئے. اب بھارت وہ ایک حق حکمرانی چھینا, اب وہ کاروبار چھینا. صحیح ہے. اب وہ آ گیا ہے جو سرکاری ملازمتوں میں حصہ ہے کشمیریوں کا, ان کو بھی کس طرح ان جو کشمیری مجاہدین ہیں جو لڑ رہے ہیں, جو آزادی کی آواز بلند کرتے ہیں, جو اس پہ بولتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, جو باہر نکلتے ہیں, ان کو بلیک میل کیا جائے کہ وہ اپنے اعزاء و اقارب کو, جیسے کہ بنا صاحب نے کہا, کہ ان کو یہ پریشرائز کریں کہ اگر آپ تحریک آزادی کشمیر کا حصہ بنیں گے تو اس سے میری ملازمت چلی جائے گی. یہ دباؤ ہے. یہ ہتھکنڈے جو ہیں یہ ہم دیکھتے رہے ہیں, پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں آپ, یہ ہتھکنڈے آزمائے جاتے رہے ہیں. لیکن کیا ان ہتھکنڈوں سے کشمیریوں کا حوصلہ ٹوٹا ہے؟ یہ تو ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں. اس کا نوٹس کس نے لینا ہے؟ اس کا نوٹس لینا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے, عالمی عدالت انصاف نے, یونائٹڈ نیشن نے. ہم ان کو بتاتے ہیں, ٹیلی ویژن میں بھی بتاتے ہیں, اخبارات میں بھی بتاتے ہیں کہ یہ وہاں وہ ڈیموگرافک چینج کر رہا ہے انڈیا. ٹھیک ہے. اس کا نوٹس انڈیا دنیا نہیں لے رہی. لیکن کیا ایک تو یہ چہرہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا ان اقدامات سے کشمیری ڈر گئے ہیں, کشمیری خوفزدہ ہو گئے ہیں؟ کل ہی رات جو چھاپے پڑنے, جیسے یاسین ملک کو سزا دی گئی ہے, اس حوالے سے پورا کشمیر باہر نکلا ہے, گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں. وہ جو دباؤ انہوں نے ڈالا تھا, جو انہوں نے جتنے بھی ہتھکنڈے لوگوں کو, پہلے تو انہوں نے ماورائے عدالت قتل کیا, اب عدالتوں کو بھی ان کا ہتھکنڈا بنا لیا, وہ بھی ان کا حصہ بن گئی ہیں, فاشسٹ رجیم کا حصہ بن گئی ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے کشمیریوں میں جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھریں گے نا. یہ تو ہم یہ کہتے ہیں کشمیریوں کو دل جیتنا چاہتے ہیں تو ان کی بات سنیں. آپ ان کو دبائیں گے, یہ ہو نہیں سکتا. آپ پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ ان کو ماریں گے, دبائیں گے, سزائیں دیں گے, اس سے کشمیری دبیں گے نہیں, یہ ہو نہیں سکتا.
ٹھیک ہے. یہ ان کا رد عمل مزید زیادہ ہوگا اور بھارت مزید مشکل میں جائے گا. یہ آپ نہرو کو پڑھ کے دیکھ لیں, آپ وہ کہتے تھے ان کو ملنے دیں, باقی لوگ بھی کہتے تھے, اڈوانی کہتا تھا واجپئی کہ یہ ملیں گے تو ان کو پتہ چلے گا. اب ان کو دباؤ ڈالیں گے, آپ جتنا دباؤ ڈالیں گے. یہ کشمیری جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, یہ پہاڑوں کے بیٹے ہیں, انہوں نے پہاڑوں میں زندگی گزاری ہے. اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ جو دنیا میں دو لوگ چینجز لاتے ہیں, ایک جو پہاڑوں میں رہنے والے, ایک صحراؤں میں رہنے والے. آپ پوری ہسٹری یہ بھی پڑھ کے دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی. تو ان کو آپ دبا نہیں سکتے. حسن بنا صاحب کی طرف جانا ہے. حسن صاحب, اوورال اگر ہم 2019 کے بعد سے 370 کے خاتمے کے بعد سے جو کشمیری معیشت ہے, جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت اس کی معیشت تباہ کی؟ ایک تو معیشت بہت چھوٹی سی تھی, کچھ انڈسٹریز تھیں جو تاریخی طور پہ جن پہ کشمیر جو ہے وہ چل رہا تھا, اس کی اکانومی چل رہی تھی. اس وقت جو صورتحال ہے, تو ہم نے نوکریوں کے حوالے سے بات کر لی, اس کے ساتھ ساتھ جو باقی معاملات ہیں جس میں لوگ دکانیں ان کی تھیں, باقی کاروبار تھے, کتنی سخت زندگی اس وقت گزارنا ایک کشمیری کے لیے, اپنی فیملی کو, اپنے خاندان کو لے کر چلنا کتنا مشکل ہو گیا ہے معاشی طور پہ. دیکھیے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بھارت نے کشمیر اور کشمیریوں کے انگ انگ پر کاری ضرب لگا دیے. معاشی طور پہ جہاں کا تعلق ہے, اس پہ اس لیے وہ فوکس کر رہے ہیں چونکہ انہوں نے ہر حربہ آزمایا کشمیریوں کے خلاف, ان کو غلام بنانے کے لیے اور اپنی اس آکیپیشن کو اسٹرنگتھن کرنے کے لیے. اس میں وہ فیل ہو گئے. اس دوران بھی کشمیریوں پہ بڑا اثر پڑا, ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی پہ بڑا برا اثر پڑا. لیکن اب وہ فوکس کر رہے ہیں اس چیز پہ کہ ان کو غربت کے دلدل میں ہم نے دھکیلنا ہے, تاکہ یہ پھر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے, بھارت کی طرف یہ دیکھیں گے کہ ہمیں ہماری اب جان چھڑاؤ. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں. کشمیریوں نے ماضی میں بھی اس طرح کی مشکلات دیکھے ہیں, آج بھی وہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ آگے بھی اس کے لیے تیار ہے. ان کا یہ عزم ہے کہ جب تک بھارت کی فوج کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر موجود ہے, تب تک وہ اپنی جو جدوجہد ہے اس کو جاری رکھیں. اچھا, بطور کشمیری ایک اور مجھے بات بتائیں, جس طرح سے ان کا ایک پلان ہے کہ ہم بڑے بڑے پروجیکٹس یہاں شروع کریں گے. سری نگر میں ایک بہت بڑے مال کی بات کی جا رہی ہے, اور ایک بہت بڑی کمپنی ہے دنیا کی, یا بالخصوص مڈل ایسٹ کی, اسے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا کشمیری اس کی جو ہسٹری ہے اس کے مطابق دیکھا جائے, اگر وہ انڈیا کی جو بربریت ہے اسے قبول نہیں کیا اس نے اتنے عرصے, تو اس طرح کی کوئی جو نام نہاد انویسٹمنٹ ہے اسے قبول کر لے گا؟ کیا وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا کہ کل جو کاروبار اس کے ہاتھ میں تھا, جو ایگریکلچر اس کے ہاتھ میں تھا, جو ہارٹی کلچر اس کے ہاتھ میں تھا, جو انڈسٹری اس کے ہاتھ میں تھی, وہ اب آہستہ آہستہ وہ کارپوریٹ جو سیٹ اپ ہے اس کے ہاتھ میں چلی جائے گی؟ کشمیری قبول کر لے گا اس کو؟ ناٹ ایٹ آل. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں, اول تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں مال بنا رہے ہیں, ٹاورز بنا رہے ہیں, یا جو کچھ بھی وہ مڈل ایسٹ سے وہاں لے کر آئے, اول تو یہ ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے نہیں ہو رہا ہے. وہ اگین اس آکیپیشن کو اسٹرنگتھن کرنے کے پار ہی نہیں ہے کہ وہ کر سکیں. جی بالکل. دوسرا, اگر انہوں نے کرنا بھی ہے تو یہ کشمیریوں سے مشاورت کرتے ہیں نا, کشمیریوں سے پوچھ کے کرتے ہیں. مشاورت نا, بالکل بھی کچھ بھی نہیں. انہوں نے اگر مشاورت کی ہے جو فینیٹک ہندوز جو ہے نا انڈیا کے اندر, جو وہاں جموں میں پال کے رکھے ہیں, جی, ان کے ساتھ ان کی مشاورت ہوئی ہے, ان کو یہ لا رہے ہیں ادھر. اب اس حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے جو بھی وہ لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ, ان کو سمجھائیں کہ آپ ڈپلومیٹک مینز استعمال کریں. جی بالکل, ان کو آپ سمجھائیں. آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں, آپ وہاں نہیں جا سکتے. ایک تو کنفلکٹ ایریا آپ وہاں نہیں جا سکتے ہیں, دوسرا ان کو سمجھائیں آپ مسلمان ہیں, مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, تو آپ برائے مہربانی وہاں نہ جائیں, کیونکہ آپ کی انویسٹمنٹ ایک تو وہ ڈوبے گی وہاں پہ, اور دوسرا اس سے براہ راست فائدہ انڈیا کو پہنچتا ہے, کشمیریوں کو بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, اگر ہم ہندوستانی میڈیا کے حوالے سے بات کریں, اور اس نے تو ایسا دکھایا پچھلے عرصے میں کہ شاید کشمیر کی جو معیشت ہے وہ اتنی زبردست ہونے لگی ہے کہ اس سے بہتر یہ تو سوئٹزرلینڈ بننے جا رہا ہے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو. یہاں پہ ٹورزم بہت زیادہ ہوگا, یہاں پہ ہوٹل انڈسٹری بڑی فروغ پائے گی, یہاں پہ دوسری اور 6000 ایکڑ جو زمین جسے ایئر مارک کر لیا گیا ہے کہ جی یہاں پہ انڈسٹری لگے گی. جو ہندوستانی میڈیا ہے کس قدر جھوٹ پھیلانے میں ملوث ہے, اور کتنی جو جرنلسٹک نارمز ہیں اس کے خلاف جا رہا ہے. نہیں, میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جو انڈین حکمران ہیں
ان کا باقی بھی وہاں اقلیتیں موجود ہیں, باقی بھی لوگ رہتے ہیں, لیکن جب کشمیر کا معاملہ آتا ہے تو بھارتی حکمرانوں کا رویہ بھی تبدیل نظر آتا ہے ہمیں. نہ صرف بھارتی حکمرانوں کا, بھارتی سیکورٹی ایجنسیز کا رویہ بھی تبدیل آتا ہے. اب یہ این آئی کی عدالت نے جو سزا دی چیئرمین لبریشن فرنٹ کو, ان کو دیکھیں کہ جرم کیا ہے, نہ ان کو سنا گیا ہے, وہ ججز سے سوال کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا. بھارتی عدالتیں بھی اسی فاشسٹ رجیم کا حصہ بن گئی ہیں. اسی طرح جتنے مکاتب فکر ہیں کشمیر کے حوالے سے ان کا ایک ہمیں علیحدہ سے چہرہ نظر آتا ہے. باقی لوگوں کی بات سنتے ہیں, سول سوسائٹی کی بات سنتے ہیں, باقی اقوام اگر ان کی گفتگو, جہاں لفظ کشمیر آتا ہے وہاں ہمیں اب دیکھیں جب افضل گورو کو سزائے موت دی تو سب سے بڑی عدالت, میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں سب سے بڑی جمہوریت ہے, سب سے بڑا سیکولرزم ہے انڈیا میں, تو ان کے الفاظ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہمیں اس شخص کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ملا, ہم اسے اس لیے سزا دے رہے ہیں کہ ہمیں بھارت کا جو اجتماعی ضمیر ہے اس سے مطمئن کرنا ہے. اب میڈیا پہ اب میڈیا, اچھا عدالتوں کا یہ ہمیں فاشسٹ چہرہ نظر آ گیا. اب میڈیا وہ بھی آئے روز کشمیریوں کے حق میں آواز بلند نہیں کرتا, بلکہ الٹا یہ سہانے جھوٹے خواب, فراڈ. مجھے یہ بتائیں کہ جس علاقے میں امن نہیں ہوگا وہاں کاروبار کیسے ہوگا؟ امن پیس کاروبار سے, انویسٹمنٹ سے مشروط ہے. یہ پتہ نہیں کہاں وہاں آپ نے کوئی خلا میں بنانی ہے کشمیر میں جا کے, لوگوں نے نیچے سے جانا ہے نا. جب تک کشمیری وہاں مانیں گے نہیں, آپ ان سے مذاکرات نہیں کریں گے, ڈائلاگ نہیں کریں گے, تو کیسے آپ آ کے وہاں کاروبار کو مال, شاپنگ مال بنا لیں گے, کر لیں گے؟ وہاں تو گزر کے تو آپ کو وہاں زمینی راستے سے جانا ہے نا. تو وہاں اگر امن ہی نہیں ہے, وہاں پکڑ دکڑ ہے, وہاں انتشار ہے, وہاں کوئی حکومت ہی نہیں ہے, وہاں آپ نے 9 لاکھ آرمی لگا رکھی ہے, تو کاروبار کیسے ہوگا؟ آپ جو بندہ بزنس مین آئے گا یا کوئی خریدار آئے گا یا باہر سے کوئی آئے گا ٹورسٹ, اس کے ساتھ ایک بلٹن لگائیں گے فوج کی کہ وہ جائے اس کو شاپنگ مال میں شاپنگ کرا کر ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کشمیریوں کا ان کو حق خودارادیت کیوں نہیں دیتے بھائی؟ دیں ان کو, ان کی بات سنیں. پہلے آپ کے ساتھ چند کشمیری تھے, وہ بھی آپ سے ناراض ہو گئے, اب پورا کشمیر ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے, تو کیسے یہ کاروبار کر لیں گے؟ یہ صرف آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے, کشمیریوں کو گمراہ کرنے کا ان کا کنڈا ہے. جس میں نہ میں 74 سالوں سے پہلے بھارت کامیاب ہو سکا, نہ آئندہ کامیاب ہوگا, لیکن سب سے جو المیہ ہے وہ مشکل تو ان لوگوں پر ہے جن کا کاروبار بند کر دیا, جن کے بچے جیلوں میں ہیں. پہلے تو سری نگر میں رکھتے تھے جیل میں, اب ادھر دہلی کی جیلوں میں, تہاڑ جیل میں, پوری بھارتی جیلوں میں ان کو پھیلا دیا گیا ہے. مسئلہ تو ان مظلوموں کا ہے جن کے سہاگ اجڑ گئے ہیں, جن ماؤں کے بچے دنیا سے چلے گئے. حسن بنا صاحب, اگر ہم بات کر لیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی, تو ابھی برٹش پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوا, اور برٹش پارلیمنٹ میں بڑے ہی افسوسناک طور پہ اور بڑے ہی سیڈلی مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے جو وہاں پہ کامنٹ یوز کیا کہ جی کیونکہ اس کے اوپر ہم پریشر انڈیا کے اوپر اس لیے نہیں ڈال سکتے کہ جو کیسز بنائے گئے ہیں یاسین ملک صاحب کے حوالے سے, وہ جو کیسز ہیں وہ لا آف دا لینڈ کے مطابق بنائے گئے ہیں, تو ایک ساورن کنٹری ہے, تو اس لیے ہم اس کے اوپر نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل کمیونٹی ڈے بائی ڈے اس چیز سے, جو بنیادی حق کشمیریوں کا ہے, چاہے وہ معیشت تک ایکسیس ہو, جابس تک ایکسیس ہو, ساری اس سے پیچھے نہیں ہٹتی جا رہی. یہ خاموشی جو اس کی ہے وہ مجرمانہ خاموشی نہیں ہے. دیکھیں, اول تو میں یہ کہوں گا, متین صاحب نے بہترین روشنی ڈالی اس کیس پہ. یاسین ملک ایک بے خوف آدمی ہے, یعنی ممتاز لیڈر تو وہ ہے ہی مقبوضہ کشمیر کا, لیکن اس کے علاوہ وہ بڑا دلیر ہے. اس کے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے ان سٹیٹمنٹ سے یا جو کچھ انڈیا اس کے ساتھ کر رہا ہے. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ انڈیا نے اس پر جتنے بھی کیسز بنائے ہیں وہ سب کے سب فیبریکیٹڈ ہے. اب اگر برطانیہ میں بیٹھ کے کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے جو لا آف دی لینڈ ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے, وہ بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے. ہمیں ان بیانات سے ہمیں اپنی جو ہمت ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے. یاسین ملک کی طرح ہی ہم نے ہمت باندھنی ہے. جس طرح یاسین صاحب نے کل جج کے سامنے جو مکالمہ ہوا وہ آپ نے بھی سنا ہوگا, یاسین ملک نے کیا کہا؟ اس نے کہا آپ نے میرا سنا ہی نہیں. جج نے کہا کچھ بولنا ہے, اس نے کہا میں نے بہت کچھ بولنا تھا, لیکن 2-3 باتیں میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں دہشت گرد تھا تو آپ کے ساتھ پرائم منسٹر مجھے ملے کیوں؟ آپ کے اٹل بہاری واجپئی نے مجھے پاسپورٹ کیوں دیا کہ میں باہر کی دنیا جاؤں, انڈیا جاؤں؟ میں نے کئی لیکچرز دیے, اس وقت میں دہشت گرد نہیں تھا.
अब उसके बाद जज कहता है कि वक्त तो गुजर चुका है, अब इसका वक्त नहीं, आप बताएं आप पर कितना सज़ा लगना चाहिए। वापस ये बहादुर शख्स कहता है आपने जो कुछ करना है आप कर लो, मैं आपसे बीक नहीं फिर भी मांगूंगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक जिम्मेदारी है, स्टेक होल्डर है, जो रेजोल्यूशंस पास हुई हैं यूनाइटेड नेशंस की, अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल देख लें, जनरल असम्बली की रेजोल्यूशंस देख लें, तो उसको इट इज़ बैक्ड बाय द स्टेक होल्डर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो पास सेंटर्स कहते हैं। मैं उसी तरफ आ रहा था। देखिए, एक तरफ तो ये है ना, यासीन मलिक साहब के बारे में उन्होंने ये बताया, खुर्रम परवेज़ को उन्होंने, जो बहुत बड़ा नाम है ह्यूमन राइट्स के फील्ड के हवाले से, उन्होंने उनको बंद करके रखा है ड्रैकोनियन लॉ के तहत। उसी खुर्रम परवेज़ को टाइम मैगज़ीन ने कल 100 इन्फ्लुएंशियल शख्सियात जो है, पर्सनैलिटीज़, उसमें उसका नाम शुमार किया। अब करना क्या है, हमने हिम्मत नहीं हारनी है। ब्रिटिश अभी जिस तरह से कश्मीरियों के साथ हो रहा है, जैसे ये 400 से ज़ायद लोग हैं जिनको पे दर पे अपनी जॉब से साइड पे किया गया है। अब ये जिम्मेदारी नहीं बनती इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि इसके अंदर इंटरवीन करे और इंडिया से पूछे कि एक शख्स, अगर किसी का कोई रिश्तेदार जो है वो आज़ादी की तहरीक से वाबस्ता है, कौन सा हक़ देता है आपको कि आप उसका जो भी, मिसाल के तौर पे आपने ये समझा कि वो जुर्म कर रहा है, उसकी सज़ा दूसरे शख्स को आप दे दें, उसके ख़ानदान को दे दें। बहुत खूबसूरत बात की आपने। ये देखिए ना, कश्मीरियों ने जो कुछ करना था ना, उन्होंने उससे बढ़कर कर दिया। कल भी जब यासीन साहब के खिलाफ फैसला आया, पूरा मकबूजा कश्मीर उमड़ आया, भारत के खिलाफ नारे लगे, आज़ादी के हक़ में नारे लगे। न सिर्फ मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के तूल अर्ज़ में लोग निकल आए यासीन साहब के हक़ में। अब मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है, पाकिस्तान जो है ना, इस मसले का एक फ़रीक है। पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने यासीन साहब के हक़ में बशमूल इमरान खान साहब स्टेटमेंट्स दे दिए, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बाहर की दुनिया में बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो सरकारी भी है, गैर सरकारी भी है, जहां हम जा सकते हैं, जहां हम बात कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। उन्होंने, आप कह रहे हैं इस इशू को हाईलाइट करें ताकि कश्मीरियों की जो माशी बदहाली है उसे रोका जा सके, जो कि बहुत ज़रूरी है। ख्वाहिश साहब, आपकी तरफ में आता हूँ। हिंदुस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो जिस तरह से एक वक्त ऐसा था कि मकबूजा कश्मीर के अंदर लाखों की तादाद में सीज़न में लोग आया करते थे और यहाँ मजदूरी किया करते थे। अब कश्मीरी जब वहाँ पे मजदूरी करने या अपने काम काज के लिए जाते हैं, क्योंकि कश्मीर पे मईशत तबाह कर दी इन्होंने। $5 बिलियन, ये स्टोरी है न्यूयॉर्क टाइम्स की कि $5 बिलियन का नुकसान जो है वो कश्मीर की मईशत को हो चुका है। टोटल $25 बिलियन की इकॉनमी है इसकी। तो हाउ डू यू सी कि अब कश्मीरी अगर वहाँ पे जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती, उनको कारोबार करने का मौका नहीं मिलता, कश्मीर के अंदर नहीं मिलता, तो कश्मीरी फिर कहाँ जाएंगे? ये देखिए, ये बदतरीन सूरत हाल है जिसका नक्शा आपने खींचा है कि एक वक्त था कि बाहर से लोग कश्मीर में आके रोज़गार हासिल करते थे, अब कश्मीरी मारे मारे फिर रहे। ये आखिरी हरबा है, कंडा है कि इनको माशी तौर पर इनका गला घूंट दिया जाए। ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, वो आगे बढ़ते ही चला रहा है, इकदाम पर इकदाम भारतीय हुकूमत, ये मोदी सरकार ये करती जा रही। मेरा सवाल, जैसे कि आपने कहा बन्ना साहब से, कि आलमी बरादरी की जिम्मेदारी कोई है कि नहीं? अगर ये आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? फिर अल्टीमेटली जब सफारती ज़राए बंद हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर जंग होगी। ठीक है, हमें इससे रोकना है, जंग से आलमी बरादरी को समझना चाहिए दोनों एटमी ममालिक हैं, इनके अगर हम नोटिस नहीं लेंगे, बिलखसूस जो कश्मीर का तनाज़ा पौन सदी हो गई है, इसको निपटाना कैसे है? जैसे उन्होंने कहा आवाज़ बुलंद की है बाकी जो हुक्मरान है, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी जो बने हैं वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने भी हर फोरम पर बात की है, इसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं, यंग हैं उनकी बात। लेकिन इसके अलावा अमली इक़दामात भी हमने दुनिया को किसने, वकील है पाकिस्तान, तो ये जिम्मेदारी इसकी है, बातें हुई हैं, लेकिन इस मसले को उठाना है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में उठाएं, जो कारोबार पर बंदिश है, ये किसने उठाना है? वो तो ठीक है, पाबंदे सलासल हैं, उठाना तो वकील ने है ना। पाकिस्तान ने इसको उठाना है, बिल्कुल ठीक है। आई हैव टू वाइंड अप। ख्वाजा मतीन साहब, हसन बना साहब, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन कश्मीरियों की अच्छी बदहाली करके उनका गला घोंट के कभी भी हिंदुस्तान ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि मकबूजा कश्मीर के अंदर फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को लाए और मकबूजा कश्मीर के अंदर वो पैसा बना सकें। कश्मीरी कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे कि उनकी ज़मीन किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल हो लेकिन उनके लिए इस्तेमाल ना हो सके। यही वजह है कि उन्होंने लाखों लोगों की कुर्बानियाँ तो दे दी हैं, लेकिन आज तक 1 इंच के ऊपर हिंदुस्तान को उसका कब्ज़ा जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया, और यही वजह है कि आज भी वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।